مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمان اردو نیوز کی طرف سے شروع کیا جانے والا سلسلہ حدیث آج کی. آج کی حدیث مبارکہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس حدیث مبارکہ کے اندر بچوں سے مؤاخذہ میں نرمی. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقضايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا عنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. اس حدیث پاک کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. انہوں نے ایک دن مجھ کو کسی ضرورت سے کہیں بھیجا. میں نے کہا واللہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں جانے کا ارادہ تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا. میں باہر نکلا تو کچھ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ پہنچے اور پیچھے سے میرا سر پکڑ لیا. میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے. سبحان اللہ. میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے. وَهُوَ يَضْحَكُ. دیکھو یہاں پہ حدیث پاک میں آ رہا ہے قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ. یہاں پہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال یا انیس اذهبت حیث امرتک. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا چھوٹے انس، میں نے جہاں تم کو بھیجا تھا وہاں گئے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ابھی جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کے 9 سال خدمت کی مگر آپ نے میرے کسی کیے ہوئے کام پر کبھی یہ نہ کہا کہ تم نے ایسے ایسے کیوں کہا، یا کوئی کام جو میں نے نہ کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا تو نے فلاں فلاں کام کیوں نہ کیا. ویورز، ناظرین، سامعین، یہاں پر دیکھیں 9-10 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا. اس طویل مدت تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ بچے تھے، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، مگر اس طویل مدت میں کبھی ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیخ تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی کبھی نہیں کہا کیوں نہیں کیا. ایسے اعلیٰ اخلاق کی مثال کہاں مل سکتی ہے. بچوں کے ساتھ محبت، پیار، انس، نرمی، فراخ دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے عمل کو والدین کو اپنانا چاہیے، بڑوں کو اپنانا چاہیے، اساتذہ کو اپنانا چاہیے. اس اخلاق کے اعلیٰ
مثال اس اخلاق کی اعلیٰ مثال ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کہیں نظر نہیں آتی۔ 9-10 سال کا عرصہ ہے، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، چند گھنٹوں منٹوں کی بات نہیں ہے، ایک لمبا پیریڈ ہے۔ اس اتنے لانگ پیریڈ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ابے تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا تھا، یہ کرنا تھا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ گئے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، بچوں میں کھیلنے لگ گئے۔ یہ بچوں کی ایک نیچر ہے، ایک قدرتی بات ہے کہ بچہ جب دیکھتا ہے تو وہ پچھلا کام بھول جاتا ہے، اگلا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ وہیں پہ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کتنا پیارا تھا، کتنا اچھا تھا، پیچھے سے جا کے سر پکڑا۔ جب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، بجائے کہ ڈانٹتے ڈپٹتے اور کہتے آپ کیوں نہیں گئے وہاں پر۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا پیارا عمل، اتنا پیارا اخلاق، اتنا پیارے طریقے سے، نرمی سے، محبت سے ہنس مکھ کر کے بچے کو سمجھایا۔ تو ویورز ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کی تربیت پیار محبت سے کریں، بچوں کے اوپر بیجا سختی نہ کریں، اور بچوں کو مار پیٹ نہ کریں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ مت کریں، انہیں پیار محبت سے سمجھائیں۔ آپ دیکھیں گے اس کے کتنے اچھے رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا فالو تو کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ اس حدیث مبارکہ کی برکت سے آپ کے بچوں کی زندگی میں کیسے انقلاب لاتا ہے اللہ۔ یہ صرف کیا ہے، ہم نے اپنانی کون سی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو اپنانا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، پھر آپ اس کی برکات بھی دیکھیں گے، اس کے ثمرات بھی دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو، جتنے بھی والدین ہیں سب کو اس حدیث پاک پر عمل کی، جتنے بھی اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کے ساتھ پیار سے، محبت سے، اخوت سے، نرمی سے پیش آنے کی توفیق دے، اور اس حدیث مبارکہ کو ہم زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ اگر کسی کو آگے قربانی کے ایام آ رہے ہیں، کسی قسم کا مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کمنٹ میں مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو وہاں پہ بھی جواب دیا جائے گا۔ پرائیویٹ میں آنا چاہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ SOPs پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے عید بھی گزاریے گا۔ یہ اوقات جو ہیں جو اب عید سے پہلے کے ہیں، ان کے اندر سب لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، قربانی کے جانور لینے کے لیے جانا ہوتا ہے، کہاں دور دور جانا پڑتا ہے، منڈیوں میں، وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو بھائی احتیاط کیجئے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ دعا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے